اور ہندوستان کو غائب کریں گے۔ والد محترم نے شہادت نوش کی ہے۔ آج 1 سال گزرنے کو ہے، ہماری مسجد قائم ہے، ہم نمازیں اس وقت سے لے کر آج تک پڑھتے ہیں۔ پاکستان نے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ ہم اب پاکستان کے لیے اپنی جان دیں گے اور ہندوستان کو غائب کریں گے۔ اللہ جب اس کو جواب ملا ہے تو اس کی جو جتنے بھی عزائم تھے خود بخود خاک میں مل گئے ہیں۔ اس وقت پھر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی جس وقت پاکستان آرمی پہنچ گئی۔ اپنے والد کی شہادت کا بھی دکھ تھا اور ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہماری مسجد کا تھا، عبادت گاہوں کا، جہاں پر انہوں نے اٹیک کیا۔ مسلمان جو ہے فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کا منصوبہ تا قیامت کا جو ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید فرقان گردیزی۔ آج ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، اور اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آج سے 1 سال قبل 7 مئی کو ہندوستان نے اپنی بزدلانہ کارروائی کی اور ایک مسجد کو شہید کیا گیا، جہاں پر مظفر آباد کے عقب میں یہ مسجد تھی جس کے اوپر یہ کارروائی کر کے اس کو شہید کیا گیا۔ آج ہم یہاں پہ 1 سال کے بعد اس وجہ سے موجود ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوکل لوگوں کا جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کی جو پاکستان اور اپنے وطن کے لیے حب الوطنی ہے، اس سے سرشار یہ لوگ آج اس سال کے بعد ان کے جذبے، ان کی حب الوطنی کہاں پر ہے، اس پہ ہم مختلف لوگوں سے بات بھی کریں گے اور ان لوگوں سے بھی بات کریں گے جنہوں نے یہ جارحیت یہاں پر دیکھی اور اس جارحیت کے دوران یہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہے۔ اس وقت ان کے کیا جذبات تھے، آج ان کے کیا جذبات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ عظیم شخص جن کے والد نے اس جارحیت میں اپنی جان عارفین کے سپرد کی اور اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کے بہترین مستقبل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کے کیا جذبات ہیں اور اس موقع پر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر، آپ بتائیں کہ جب یہ حملہ ہوا تو آپ یہاں پر موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 مئی کو جب حملہ ہوا اس وقت یہ میرا گھر ادھر ساتھ ہی ہے، ہم اپنے گھر میں موجود تھے، اور اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا ہے پہلے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ کوئی ٹرانسفارمر یا کوئی آسمانی بجلی اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ جب دوسرا دھماکہ ہوا تو اس وقت ہمیں یہ چیز کلیئر ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب یہیں مسجد میں ہوتے تھے عبادت کی غرض سے، اور تقریباً جب ہمیں انتظامیہ سے رابطہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ والد محترم نے شہادت نوش کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان آرمی یہاں پر موجود تھی، پہنچ آئی تھی، انہوں نے علاقے کو کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو علاقے میں خوف و ہراس موجود تھا، لیکن تقریباً فوراً ہی سارے لوگ نکل کے ادھر مسجد کے پاس آ چکے تھے۔ اس وقت سینکڑوں میں تعداد تھی عوام کی، کیونکہ اس وقت پھر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ جس وقت پاکستان آرمی پہنچ گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا ہندوستان کا بزدلانہ وار تھا جس کا جواب پھر مارکے حق میں جب پاکستان نے دیا تو اس وقت یہ ثابت کیا پاکستان کی آرمی نے کہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر اگر کوئی بھی اس طرح کا وار کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور پھر پاکستان نے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا، جس پہ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ دھماکے میں آپ کے والد صاحب شہید ہوئے، انہوں نے ایک عظیم قربانی پیش کی، اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کی اور ان جگہوں کو جہاں سے یہ میزائل پاکستان پہ فائر کیے گئے تھے، پاکستان کے بے گناہ شہریوں کے اوپر، جو لوگ نماز پڑھنے آپ کے والد صاحب کے، ان کو شہید کیا گیا، پھر آپ کی کیا کیفیت تھی جب اس جگہ کو ہٹ کیا گیا، اس بریگیڈ کو مکمل طور پہ ہٹ کر دیا گیا جہاں سے یہ میزائل فائر کیے گئے تھے؟ دیکھیں، ایز اے مسلمان شہادت ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے والد کی شہادت کا بھی دکھ تھا اور ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہماری مسجد کا تھا، عبادت گاہوں کا، جہاں پر انہوں نے اٹیک کیا۔ اس کے بعد جس وقت پاکستان نے جواب دیا اور جہاں سے ان کے طیارے آئے تھے، جہاں سے ان کی فوج، جہاں سے انہوں نے یہ حملہ کیا تھا، اس کو پاکستان آرمی نے بھرپور جواب دے کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا، اور یہ ہمارے لیے، ملک کے لیے، یہ سب کے لیے قابل فخر بات ہے، اور ہم الحمدللہ اس پہ خوش ہیں کہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ہمارے شہداء کا بدلہ لے لیا۔ آپ نریندر مودی کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آپ کیونکہ اس عظیم والد کے سپوت ہیں جس نے اپنی جان قربان کی، لیکن آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ آج بھی ہم 1 سال بعد اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ میزائل اٹیک کیا گیا تھا۔ نہ آپ نے یہ علاقہ چھوڑا، نہ آپ نے یہ جگہ چھوڑی، بلکہ اس آپ کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ کیا پیغام دیں گے؟
جی ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی اس طرح کی حرکت کریں گے آپ کو بھرپور جواب ملے گا، اور اس سے زیادہ خطرناک جواب ملے گا۔ ہمارے حوصلے اس کے بعد اور بلند ہوئے ہیں اور ہم بھی اب شہادت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم اپنی فوج اور ملک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ والد کی شہادت تو بڑا غمگین ایک صدمہ ہوتا ہے، اس کا سایہ سر سے اٹھ جانا والد کا، لیکن آپ کے کیا کیفیت تھی جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے والد نے جو جان ہے وہ پاکستان کی خاطر دی اور اس دشمن کا نشانہ بنے جو ہندو تھا، جو کافر تھا، اس کی نشانے پہ آ کے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، جو کہ شہادت اکبر ہے، سب سے بڑی شہادت ہے۔ ہندوستان ازلی دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ ان شہداء کے لیے، ان فیملیز کے لیے جن کے اپنے شہید ہو چکے ہیں، جو قربانیاں آج بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، شہادت ہی ہمارے لیے سب سے بڑا حوصلہ ہے اور سب سے بڑا فخر ہے ہمارے لیے، اور اسی شہادت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ ہم بھی لڑیں گے، اور وہی جذبہ وہی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور باقی جو شہداء ہیں وہ ہم ان سب شہداء کو جو پاکستان میں ہوئے، جو کشمیر میں ہوئے، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہداء کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو بلال مسجد شہید کی گئی تھی اس کے امام اور خطیب موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد کا تاثر، اور آج سال گزرنے کے بعد ان کے جذبے اور حوصلے کیا کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہمارے چند 3 نمازی شہید ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی جو ہے حوصلے ہمارے پاس نہیں ہوئے، ہم جو ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ اور کھڑے تھے۔ جب انہوں نے جو جواب دیا ہے، ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو ہم جو ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہماری کشمیری قوم، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس وقت ابتدا میں حالات کچھ ناگفتہ تھے، مسلمان سہمے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد حالات معمول پہ آ گئے، اور آج 1 سال گزرنے کو ہے، ہماری مسجد قائم ہے، ہم نمازیں اس وقت سے لے کر آج تک پڑھتے ہیں، جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم دائم رہیں گی۔ حملے کے وقت بھی آپ موجود تھے، اور جب حملے کے بعد پاکستان کی فوج نے وہ بریگیڈ اور وہ جو یونٹ تھا اس کو مکمل طور پہ تباہ کیا، جہاں سے ہماری مساجد کو، ہمارے جو بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، تو اس ٹائم آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ بریگیڈ تباہ کر دیا گیا جہاں سے بے گناہ شہریوں کو اور ایک اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا؟ جی جب ہمیں یہ علم ہوا کہ ہماری پاک فوج نے جو ہے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے جہاں سے میزائل آئے تھے، جس ان کے جو ہے بریگیڈ سے آئے تھے، تو وہاں جب ہمیں معلوم ہوا تو الحمدللہ ہمیں بہت خوشی حاصل ہوئی کہ ہمارے اوپر جو ہے بے گناہ انہوں نے اٹیک کیا، ہمارے نمازیوں کو شہید کیا، ہماری مسجد کو تحت کیا اور ہمیں دبانے کی کوشش کی۔ تو ایسا کوئی بھی دشمن ہو جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یا مساجد اور مدارس کے خلاف جو ہے ہتھ کنڈے کرے، الحمدللہ اس کو جواب دینے کے لیے ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاک فوج اس کے مقابلے میں کھڑی ہو کر جو بھی کارروائی کرے گی ہم فل سپورٹ کریں گے اور ہم سلام تحسین پیش کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر جو مسجد تھی جس کے اوپر حملہ کیا گیا، ہندوستان نے تو یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے تو ٹیررسٹ کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا، آپ اس مسجد میں ریگولر بیسس پہ نماز پڑھتے تھے، اس محلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے، تو بتائیں کہ وہاں پر اس محلے کے بارے میں بتائیں، اس مسجد کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو حملہ ہے یہ کیا ہندوستان یہ درست کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، اور جس طرح کو اس نے ٹی وی پہ بیان کیا؟ یہ اس کی طرف سے بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا اور ایک الزام ہے۔ یہاں یہ ایک لوکل مسجد تھی، یہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی۔ میں خود گزشتہ 17 سال سے یہاں پہ امامت کر رہا ہوں، تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ایسی سرگرمی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر اس نے اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھایا ہے۔ یہاں پہ صرف بچے پڑھتے تھے، نمازی نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو اس نے بنیاد بنا کر اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور الحمدللہ جب اس کو جواب ملا ہے تو اس کی جو جتنے بھی عزائم تھے خود بخود خاک میں مل گئے ہیں۔ حملے کے بعد علاقہ مکینوں نے یہاں سے نقل مکانی کی، یہاں سے کوئی لوگ چھوڑ کے گئے، کوئی خوف و ہراس تھا یا کیا ماحول تھا اس ٹائم؟ ابتدا میں چونکہ فطری طور پہ جو ہے دل کے اندر خوف ہوتا ہے تو لوگ یہاں سے نکلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں دوبارہ آ گئی، ابھی مسجد قائم ہے، لوگ بھی نمازیں پڑھنے آ رہے ہیں، بچے بھی ان کے آ رہے ہیں، درسگاہیں بھی جو ہے ابھی پڑھا رہے ہیں، سارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں۔
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے لوگ موجود ہیں، پورا محلہ آباد ہے۔ اچھا، ہندوستان کی اس جارحیت پہ آپ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اور وہ جس طرح کے بلند و بات دعوے کرتا ہے پاکستان کو مٹا دینے کے، اور یہ دعوے کرتا ہے کہ ایک دن پاکستان سے خود لوگ اٹھ کے پاکستان کی مخالفت کریں گے، اس نریندر مودی کو جس نے گجرات میں مسلمانوں کا بے گناہ قتل عام کیا، اس کو آپ آج اس سال بعد بنیان المرصوص کے کامیاب سال پورا ہونے پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے گجرات کے اندر یا کہیں بھی جہاں کہیں بھی جو ہے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد بارڈر کراس کر کے یہاں پہ اس نے آیا اور یہاں پہ مسلمانوں کو طے کرنے کی اور دبانے کی کوشش کی، اور اس کا یہ منصوبہ کہ مسلمان جو ہے فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کا منصوبہ تا قیامت کا جو ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ بلال مسجد کے ساتھ ہی موجود الہادی پبلک سکول، جہاں پر قوم کے مستقبل کے معمار زیر تعلیم ہیں، آئیے قوم کے مستقبل کے معماروں سے ان کے جذبات، ان کی حب الوطنی، ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ ناظرین، بڑوں کے جذبات تو آپ نے دیکھے، اور اس کے ساتھ آپ نے بچوں کے جذبات بھی دیکھیں۔ آپ بچوں سے جانتے ہیں بچے پاکستان کے لیے، مستقبل کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم پاکستان کے لیے جان دیں گے اور ہندوستان کو غائب کریں گے۔ زبردست۔ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان دیں گے اور ہندوستان کو غائب کریں گے۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے اور ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ پاکستان نعرہ تکبیر۔ جی تو ناظرین، یہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے جذبات آپ نے سنے۔ جس قوم کے بچوں کے جذبے اس قدر فلک شگاف ہوں، اس کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ جس کی رگ رگ میں پاکستان بستا ہو، جو اس عمر میں بھی اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہر دم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ آپ انہیں کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔